بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج کی گفتگو بچوں کے متعلق جو ہے وہ کچھ باتیں کروں گا جی۔ بچپن میں پیش آنے والے اکثر اچھے یا برے واقعات آج بھی میرے اور آپ کے ذہنوں میں تازہ ہیں، جیسے یہ کل کی بات ہو۔ اگر آپ میرا ساتھ دیں تو میں یہ کہوں کہ ذرا اپنے ماضی کو دیکھیے گا، بچپنے کو ذرا یاد کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ کے دل میں خوشی اور غمی کے مختلف واقعات جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔ آپ یاد کریں گے کہ اسکول کے فلاں مقابلے میں حصہ لینے پہ مجھے انعام ملا تھا۔ آپ کو یاد آئے گا کہ ایک محفل میں آپ کی بہت زیادہ تعریف کی گئی تھی، اور یہ واقعات پکے آپ کے ذہن سے جڑ چکے ہیں۔ اور یہ کبھی آپ بھلا نہیں سکتے۔ اسی طرح یہ بھی یاد ہوگا کہ کبھی استاد نے مارا تھا، اسکول میں کسی سے جھگڑا ہوا تھا، خاندان میں سے فلاں بندے نے فلاں موقع پہ توہین آمیز گفتگو کی تھی میرے ساتھ۔ یاد رکھیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نہ صرف اس سے بچے متاثر ہوتے ہیں، بلکہ ان کے والدین اور عزیز و اقارب بھی جو ہے وہ بہت اچھا اثر لیتی ہے اس کا۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں بالخصوص گھر میں جا کے لازماً بتاتے ہیں کہ ہمارے ٹیچر بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ڈانٹتے بھی نہیں ہیں اور پڑھاتے بھی بڑا اچھے ہیں، ان کی بات بڑی اچھی سمجھ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ مختلف طریقے ہیں۔ آپ یاد رکھیے گا یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ ایک عرب شیخ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں ایک سکول میں چھوٹے بچوں کو نماز کے موضوع پہ لیکچر دینے کے لیے گیا۔ میں نے ان سے پوچھا، بیٹے آپ میں سے کسی کو کوئی حدیث یاد ہے؟ ایک بچہ اٹھ کے کھڑا اور اس نے کہا کہ بین الرجلی و بین الکفری ترک الصلاۃ، کہ آدمی اور کفر کے درمیان ترک نماز ہے۔ کہتے مجھے جواب بڑا اچھا لگا، میں نے اپنی گھڑی اتار کے اسے انعام میں دے دی، ٹھیک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے انعام نے لڑکے کو بہت متاثر کیا، اسے علم سے بڑی محبت ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ عرصے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ جناب حافظ قرآن بن رہا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے لیے گیا، ایک مسجد میں نماز کے لیے گیا تو وہی لڑکا مسجد کا امام تھا، وہ اب ماشاءاللہ سے کہتے ہیں وہ جوان ہو چکا، شریعہ کالج سے وہ فارغ و تحصیل ہو چکا، ٹھیک ہے جی، اور شرعی عدالت سے وابستہ ہو گیا وہ بچہ۔ کہتے ہیں لیکن میں نے نہیں پہچانا اس کو۔ اور کیجئے گا ان کے الفاظ پہ، کہتے ہیں میں نے نہیں پہچانا کہ اس طرح کے معاملات ہو گئے اس کے ساتھ، اور میں تو بھول بھی گیا۔ کہتے ہیں پھر ایک دفعہ میں کسی دعوت پہ مجھے مدعو کیا گیا، وہاں ایک جوان مجھے ملا اور بڑے ہی پیار محبت گرم جوشی سے ملا۔ اس نے کہا کہ مجھے یاد ہے آپ ہمارے اسکول میں آئے تھے اور ایک لیکچر دیا تھا، تب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا،
وہ شیخ صاحب کہتے ہیں جی کہ میں بچوں سے ہمیشہ پیار کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا، اہمیت دیتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ باتیں بچوں کی جسے آپ فضول باتیں کہتے ہیں، غیر اہم، انہیں کہتے ہیں میں بڑی ہی توجہ سے سنتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس بچے سے یہ چھوٹا سے گھڑی کا تحفہ جو ہے اسے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا دینی حوالے سے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں میرے ایک اور دوست ہیں، کبھی کبھار ان سے ملاقات ہوتی ہے، اور ایک چھوٹا بچہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، بیٹا ان کا۔ کہتے ہیں کہ میں جب بھی اس بچے سے ملتا ہوں تو میں بڑی پیار محبت سے ملتا ہوں اس سے، گپ شپ کرتا ہوں، دوستانہ رویہ رکھتا ہوں۔ کہتے ہیں میرے یہی دوست ایک دفعہ مجھے ایک تقریب میں ملے، تو انہوں نے کہا یار بات سنو، آپ نے میرے بچے پہ کیا جادو کر دیا؟ کہتے ہیں چند دن پہلے کی بات ہے کہ ان کے استاد نے تمام طلباء سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا پسند کریں گے؟ کہتے ہیں کسی نے کہا ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے کہا انجینئر بنوں گا، اور میرے اس بچے نے کہا کہ میں محمد بنوں گا۔ محمد ان کا نام تھا۔ غور کیجیے، کہتے ہیں کیا جادو کیا میرے بچے پہ؟ جادو کیا تھا؟ پیار، محبت، اہمیت، احترام۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ رویے مختلف ہوتے ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے جی۔ ایک آدمی محفل میں آتا ہے اور فردن فردن لوگوں سے ہاتھ ملاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے پیچھے اس کا بچہ بھی اس کی نقل کر رہا ہوتا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی تو بچے کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، کوئی سرسری مسافہ کرتا ہے، اور کوئی اس کا ہاتھ زور سے ہلاتا ہے اور اسے تھپکی دیتا ہے، پیار سے کچھ کہہ بھی دیتا ہے، ہاں جی شیر کیا حال ہے تیرا، ہاں جی، کوئی جملہ بول دیا پیار کیسے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو آخری بندہ ہے نا جس نے پیار بھی کیا، کو پیار کا جملہ بھی بولا، آپ سمجھ لیجئے کہ اس نے اس بچے پہ اثر ڈال دیا۔ آئیے اب اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے معاملات میں کیسے تھے۔ کیا میری آواز روم میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، جی جزاکم اللہ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا بھی بچوں سے نا اسی قسم کا تعلق ہوا کرتا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا ایک چھوٹا بھائی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے پیار کیا کرتے تھے، اور آپ اسے کہا کرتے تھے ابو عمیر۔ اس بچے کے پاس ایک پرندہ تھا جس سے وہ کھیلا کرتا تھا، وہ پرندہ مر گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس بچے سے ملتے نا تو کہا کرتے تھے، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہا کرتے تھے ابو عمیر وہ نغیر کے ساتھ کیا ہوا؟ نغیر اس پرندے کا نام تھا، ٹھیک ہے جی، عمیر اور نغیر، کہتے ابو عمیر وہ نغیر کا کیا ہوا؟ پیار سے محبت سے بات کہا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کو کیا کہا کرتے تھے؟ یا زوینب، یا زوینب۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہا کرتے تھے۔
آپ انصار کے ہاں جاتے، بچوں کو سلام کہتے اور سروں پہ شفقت سے ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مارکے سے واپس آتے اور بچے آپ کا استقبال کرتے تو آپ انہیں سوار کر لیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، سواری پہ ساتھ سوار کر لیا کرتے تھے۔ غور سے سنیے گا یہ باتیں آج کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا طرز عمل ہے اور ہم کیا کرتے ہیں۔ اور مدینہ کے بچے جو ہے وہ دوڑتے ہوئے گئے، جو غازی تھے مارکیٹ سے واپس آئے تھے، ہاں جی جنگ موتا کی بات کر رہا ہوں، واپس آئے تو بچے دوڑتے ہوئے گئے ان کے استقبال کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو دیکھا تو فرمایا، بچوں کو جب دیکھا تو لوگوں سے کہا، جو واپس آ رہے تھے مجاہدین، کہا بچوں کو بھی اپنے ساتھ سوار کر لیں اور عبداللہ بن جعفر کو مجھے پکڑا دیں۔ عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کو لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سواری پہ آگے بٹھا لیا۔ یہ ہے بچوں کے ساتھ پیار، ان کو اہمیت دینا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا کیا ہے، بچوں کا کیا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ بچے بہت سینسٹیو ہوتے ہیں، بچے بہت حساس ہوتے ہیں۔ وہ بچپن سے ہی میرا ان کے ساتھ جو بیہیویئر اور رویہ ہوتا ہے وہی ان کو بڑا کر رہا ہوتا ہے۔ جو وہ سیکھیں گے، جو وہ محسوس کریں گے، اسی طرح کے معاملات رہیں گے۔ میرے پاس ایک پیشنٹ آئے جو بہت سارے ڈاکٹرز اور دم درود والے لوگوں کے پاس جا چکے تھے، میرے پاس وہ آئے، جوان بندہ تھا، ماشاءاللہ سے 2 بچے ان کے، آئے بیٹھے، اکیلے بٹھایا، میں نے کہا جی میں اکیلے بات کرنا چاہوں گا ان سے۔ جب بات چیت کی تو اس نے رونا شروع کر دیا، جوان بندہ، 2 بچوں کا باپ۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب میں نے ان سے کافی دیر بات چیت کی تو پتہ چلا کہ بچپن سے ہی وہ اپنی والدہ کو دیکھتا آ رہا ہے کہ وہ اچھے کردار کے مالک نہیں، اور یہ بات وہ کسی سے کہہ بھی نہیں سکے۔ والد جب گھر سے چلے جاتے تو بعض اوقات گھر میں ان نون پرسن آتے، وہ بچہ دیکھتے دیکھتے جوان ہو گیا، پھر اس کی اپنی شادی ہو گئی، لیکن یہ بات وہ کسی سے کہہ نہیں سکا۔ اور اپنی بیوی کے بارے میں بھی اس کا یہی شک تھا کہ شاید جب میں گھر سے جاتا ہوں تو اسی طرح ہوتا ہوگا میرے پیچھے بھی۔ اس بات سے نوبت جو ہے وہ کہاں سے کہاں تک، لڑائی جھگڑے اور طلاق تک نوبت آ گئی۔ اسے کہتے ہیں بچے، بچے اس قدر محسوس کرتے ہیں۔ اور میرے پاس اس نوعیت کے مختلف کیسز آئے کہ بچپن سے کوئی مسئلہ تھا، اسے اگنور کیا گیا، اس پہ توجہ نہ دی گئی، تو وہ کرتے کرتے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی اصلاح فرمائے، اور ہمارا طریقہ کار ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا ہمیں شریعت نے بتایا ہے۔ اسی طرح بات کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، 5 سالہ بچہ محمود بن ربی آپ کی طرف آیا، آپ نے منہ میں پانی ڈالا اور بچے سے پیار کرتے ہوئے اس کے منہ کے اوپر ایسے کلی کر دی۔ غور کریں، محبت کے انداز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہنسمکھ حشاش بشاش تھے، آپ سے مل کے لوگوں کے دل خوش ہو جایا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ پاک کی بہت بڑی یہ کرم نوازی ہے کہ بندے آپ کے پاس بیٹھیں اور ان کا اٹھنے کا جی نہ چاہے۔ اور یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدرجہ اتم موجود تھی کہ جو بیٹھتا وہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہوتا تھا۔ اور یاد کریں، اس بات کو ذہن میں رکھیں
ایسے بندے ہوتے ہیں کہ اگر آ کے آپ کے پاس بیٹھ جائیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کب اٹھے اور جائیں یہاں سے، یا یہ چلا جائے یا میں چلا جاؤں. ایسا بھی ہوتا ہے. پھر ایک دن کوئی آدمی سواری کا جانور مانگنے آپ سے پاس آیا. آپ نے کہا میں تو آپ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. آدمی بڑا پریشان ہوا کہ اونٹنی کے بچے کو کیا کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اونٹ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ہنستے ہوئے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آواز کیا دی، کہا اوئے دو کانوں والے، اوئے دو کانوں والے. یعنی محبت سے اس بچے کو اس طرح بلایا. سوری یہ مجھے کچھ کھانسی. کہنے کا مقصد یہ ہے جی کہ ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ اچھے ہونے چاہیے، اور میری طبیعت جو ہے وہ اسی طرح کی ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی طرح کے معاملات جو ہے وہ کیا کرتے تھے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طبیعت ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غصے میں رہا کرتے تھے، کچھ ایسا تھا، تو یہ بات غلط ہے. اس بیچارے نے سیرت کو پڑھا ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس طرح کی نہیں تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور پیار محبت والی طبیعت ہوا کرتی تھی. اور بالخصوص بچوں کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رویہ ہے بڑا ہی خوبصورت ہوا کرتا تھا. بس آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بچہ گیلی مٹی ہے. بچہ گیلی مٹی ہے. ہم اس سے جیسا سلوک کریں گے وہ ویسا ہی کردار اپنائے گا. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے بچوں کی اصلاح فرمائے.